مزے کی بات یہ ہے کہ اسمارٹ فون کا جو استعمال ہے وہ اسمارٹ طریقے سے ہونا چاہیے، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ کوئی فون اسمارٹ نہیں ہوتا، فون استعمال کرنے والا اسمارٹ ہوتا ہے۔ نشے کی بیماریوں میں سے ایک نئی بیماری ہے آنسلاٹ ہے، جو پچھلے 25 سال میں آئی ہے، اور سیلاب کی طرح اس نے تمام لوگوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر 2 میں سے ایک بندہ جو اسمارٹ فون استعمال کرتا ہے وہ اس کا ایڈکشن کی حد تک استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 200 دفعہ کم از کم وہ اسمارٹ فون کو زحمت دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ایڈکشن کی نشانیاں ہیں وہ یہ نظر آتی ہیں کہ بغیر وجہ کے بھی، بغیر کسی ضرورت کے اسمارٹ فون کو چھیڑتے رہنا اور بار بار دیکھتے رہنا کہ کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی ای میل تو نہیں آئی۔ بعض اوقات تو کانوں میں باقاعدہ گھنٹیاں بھی بجتی ہیں، الرٹس بھی خود بخود ہی آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں خیالی طور پر، جبکہ حقیقی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اسمارٹ فون کے ساتھ لوگ سوتے ہیں اب، اور رات کو ذرا سی بھی ہلچل ہو تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بچے کے پیٹ میں کوئی درد تو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے رات کو اگر نیند کھلے تو وہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اسکرین پہ ایک نظر ڈال لیں۔ اس سے تعلقات میں خرابی آ رہی ہے۔ ماں باپ جب اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو وہ بچوں کو جھڑک دیتے ہیں اگر بچے اپنی کسی ضرورت کے لیے رابطہ کریں۔ میاں بیوی میں دوری آ رہی ہے، پاس بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے وہ جب اسمارٹ فون کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے نگلیکٹ کا ایک بڑا احساس ہوتا ہے۔ تو اس احساس سے یہاں تک بعض اوقات نوبت پہنچتی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں مستقل دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں اسمارٹ فون کی وجہ سے۔ پھر گاڑی چلاتے ہوئے اسمارٹ فون کو تاک جھانک کرتے رہنا، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں۔ سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم ایڈکشن کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ حد سے بڑا ہوا استعمال کسی بھی چیز کا وہ ایڈکشن ہوتا ہے۔ اسمارٹ فون ایڈکشن جسے کہا جاتا ہے، اسے اگر لرننگ کی ڈسیبلٹی یا ڈس آرڈر کہا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بہترین ڈیوائس ہے جو ہماری زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کرتی ہے، لیکن ہم اسے سیکھ کچھ اس انداز میں لیتے ہیں کہ ہم حقیقی زندگی سے دور اور ورچوئل زندگی کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں۔ بات ایکچولی شروع ہوئی تھی ڈیسک ٹاپ سے، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، پھر اسمارٹ فون تک بات آ گئی، تو یہ بالکل ہاتھ میں آ گیا۔ ڈیسک ٹاپ کسی کمرے میں پڑا ہوتا ہے، جیسے لینڈ نمبر پہلے ہوتا تھا کہ آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ اس پہ کام کرتے ہیں ضروری اور پھر اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح لیپ ٹاپ آپ کی چلتے پھرتے ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کوئی ڈیسک ٹاپ یوز کر رہا ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، لیکن جب کوئی اسمارٹ فون کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے یا اگر کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کھیل رہا ہوا لگتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں لگتا کہ وہ کام کر رہا ہے، بلکہ یہ لگتا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، اور اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے گرد و پیش کے لوگوں کو۔ لہٰذا اسمارٹ فون استعمال کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ کس قسم کی جذباتی کیفیات سے گزر رہے ہیں۔ اسمارٹ فون کا استعمال بھی وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جن کے پاس کرنے کے لیے در حقیقت کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسمارٹ فون ہماری تنہائی کو دور کرتا ہے یا ہماری توجہ ہمارے مسئلوں سے ہٹاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ایڈکشن ہے۔ اگر لگتا ہے کہ اسمارٹ فون ہماری زندگی میں صرف آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اسے یوز کر رہے ہیں، ایبیوز نہیں کر رہے۔ اسمارٹ فون ایڈکشن پس پردہ جس نفسیاتی مسئلے کو اجاگر کرتی ہے وہ مسئلہ ڈسپلنڈ نہ ہونے کا ہے۔ یعنی جن لوگوں کی زندگی میں باقاعدہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا یا گول سیٹنگ نہیں ہوتی، یا جن کی زندگی میں روزمرہ اوقات اچھی طرح تقسیم نہیں ہوتے، جن کے سونے جاگنے کے کوئی پکے اوقات نہیں ہوتے، کھانے پینے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، یا جن کی زندگی میں ایکسرسائز یا روزمرہ دیگر مشاغل نہیں ہوتے، جو کھیل میں نہیں شامل ہوتے، تو یہ نفسیاتی مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بور ہو گئے ہیں، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، ان کی زندگی میں کوئی مشن نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی روزمرہ کام کرنے کے لیے کوئی ڈو لسٹ نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگ عموماً اسمارٹ فون کے ساتھ
اپنا ایک ایسا رشتہ بناتے ہیں جو کمپینین شپ ہے، جس میں آپ جتنی دفعہ بھی اسمارٹ فون کو زحمت دیں گے وہ آگے سے اف نہیں کرتا اور آپ کے ساتھ ایک محبت بھرا رشتہ بنا کے رکھتا ہے، جو آہستہ آہستہ پھر آپ کے لیے بھی اذیت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اسمارٹ فون کو تو استعمال کریں، اس کے فائدے تو حاصل کریں، لیکن اس سے کوئی نقصانات ہم حاصل نہ کریں۔ اسمارٹ فون کا ضروری استعمال زیادہ سے زیادہ دن میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک ہو سکتا ہے، پھر اس دوران بھی اگر آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کوئی 250 قدم چل لیں تو آپ کا دوران خون جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور آپ جسمانی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ پھر اسمارٹ فون کی جو سکرین ہے اس کو زیادہ روشن نہ رکھیں، کیونکہ اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ تیز شعاعیں بھی اس سے آپ چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ روشنی بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو چاہیں تو آپ اسے ڈم بھی رکھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر 100% شعاؤں کی اس میں کیپیسٹی ہے تو آپ 10% پہ بھی اگر کام کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی اور آپ ان نقصانات سے بچ جائیں گے جو ان تیز شعاؤں کے ہمارے دماغ کے گرے میٹر پر پڑتے ہیں۔ گرے میٹر وہ ہوتا ہے ہمارے دماغ کا جو سوچ بچار کا اعلیٰ ترین حصہ ہے دماغ کا۔ اسمارٹ فون میں چونکہ آپ ایک نزدیک کی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر اسی 24 گھنٹے میں جب آپ نے اگر 1 گھنٹہ اسمارٹ فون کا استعمال کیا ہے تو پھر 1 گھنٹہ آپ کو دور کی چیزوں پر بھی، مناظر پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ کھڑکی کے بعد دور آپ درختوں کو، پرندوں کو بھی اگر دیکھیں گے غور سے تو اس کا تدارک ہو جائے گا۔ اسمارٹ فون کے استعمال کو قواعد و ضوابط میں لانا چاہیں تو اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم ضروری نہیں کہ ہر نوٹیفیکیشن کو اسکرین پہ دیکھیں، اسپیشلی جب کہ فون لاکڈ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ صرف جب فون آتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے، وہ بھی ایک اچھی بیل ہونی چاہیے جو گرد و پیش کے لوگوں کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو میسج ہے، بنیادی میسیجنگ سسٹم جو ہے اس میں ایک اچھا سا چھوٹا سا الرٹ ہونا چاہیے جو کہ آپ کو آگاہ کر دے، لیکن اسکرین بار بار روشن ہو کے آپ کی توجہ اپنی طرف نہ کھینچے، یا آپ از خود تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر اسے چیک کریں گے تو اس سے آپ کے جو روزمرہ معمولات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کی میٹنگز میں دوسرے لوگوں کو کوفت ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اسمارٹ فون استعمال کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی ضرورت ہے، تو پھر آپ ان سے پہلے اجازت لیجیے۔ قوت ارادی صرف 4% لوگوں میں ہوتی ہے کہ جو ارادہ کر لیتے ہیں اور وہ اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو قوت ارادی کے ساتھ ساتھ اور دوسری چیزوں سے بھی مدد لینی پڑے گی، جیسے کچھ سکلز ہیں، جیسے اپنی موٹیویشن کو اور بڑھاتے رہنا، یا کسی سے سیکھنا کہ وہ موبائل فون کا استعمال کیسے کرتا ہے جس سے کہ ان کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں، یا پھر آپ گیجٹ کے استعمال کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو آپ جانیں، دوسرے لوگوں کو موبائل فون استعمال کرتے دیکھتے ہوئے جہاں جہاں آپ کو کوفت ہوتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو ان موقعوں پہ روک پائیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ بنیادی بات کہ جسے ہم اڈلٹ کانٹینٹ کہتے ہیں یہ ڈرٹی کانٹینٹ ہوتا ہے، اور جو چیز بچوں کے دیکھنے کے لیے مضر ہے تو وہ چیز بڑوں کے دیکھنے کے لیے بھی مضر ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑوں کو بھی ایسا فوش مواد یا برا مواد نہیں دیکھنا چاہیے اور اسے رپورٹ کرنا چاہیے، کبھی یوٹیوب کو، کبھی گوگل کو، جہاں بھی وہ مواد موجود ہے، کہ جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، جب ہم دل میں برا محسوس کرتے ہیں تو اس کا گوگل کو یا یوٹیوب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک بچوں کے پاسورڈز جاننے کی کوشش ہے تو یہ بچوں سے تعلقات خراب کرنے والی بات ہے، کیونکہ اگر آپ کے اور ان کے درمیان تال میل اچھا ہے تو پاسورڈ جاننے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر آپ کے اور ان کے درمیان تال میل نہیں ہے تو وہ اسے اپنی پرائیویسی میں آپ کا حملہ تصور کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کا پاسورڈ جاننا اخلاقی طور پر ضروری نہیں ہے اور مضر ہے، اچھا نہیں ہے اخلاقی طور پر۔ بات یہ ہے کہ کسی کا پاسورڈ جاننے کی کوشش کرنا اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، لیکن آپ ظاہری چیز کو دیکھ کر باطنی حالات کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے فیملی ممبر کے طرز عمل کو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ویزیبل پہ نظر رکھیں، جو ظاہری رویے ہیں ان کے ذریعے ان کے باطنی رویوں کا اندازہ لگائیں اور پھر ان سے کھل کے بات چیت کریں، اور آپ اس چیز کے ساتھ، اس فیتھ کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں دوسروں کے ساتھ کہ وہ بھی اپنا بھلا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس فیتھ کے ساتھ بات کریں کہ ہمارے بچے یا ہمارے اہل خانہ
اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اچھی بات کا ان پہ اثر ہوگا، بشرطے کہ ہم اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کریں۔ تو دیکھیے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اسمارٹ فون ایڈکشنز کے بارے میں کہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ اسمارٹ فون کے بغیر تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تو جہاں بھی محبت ایڈکشن کی حدوں کو چھوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ تمہارے بغیر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو پھر اس کے بغیر زندہ بھی رہتے ہیں۔ تو اعتدال کی جو پالیسی ہے وہی زیادہ کارآمد رہتی ہے کہ اسمارٹ فون کے طریقے اس کو سٹرکچر میں لے آئیے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے صرف فائدہ اٹھانا ہے۔ جب آپ فائدہ اٹھانے کی کوششوں پر فوکس کرنا شروع کریں گے تو آپ نقصان سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ رات سونے سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے اگر آپ اپنی تمام سکرینز کو آف کر دیں تو آپ کا سونے کا موڈ بھی بن جائے گا۔ پھر سونے کا کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے، جاگنے کا کوئی وقت ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن لاتے ہیں تو وہ کسی ایک فیلڈ میں صرف نہیں لاتے۔ تو اگر ہماری زندگی متوازن ہے تو ہم شب و روز مختلف سرگرمیوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ کبھی ہم اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہوں گے، کبھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہوں گے، کبھی کھانے پینے کو توجہ دے رہے ہوں گے، کبھی دوسرے لوگوں سے اپنے تعلقات کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوں گے، کبھی دوسرے لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں گے، بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ پھر ذاتی نگہداشت کے پہلو ہیں، ہائیجین کے پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں۔ مطالعہ کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو توجہ دے سکتے ہیں اور ترجیحات پہ غور کر سکتے ہیں۔ یہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی میں آسانیاں ہوں، اور اپنی معلومات کو بڑھا سکتے ہیں جس سے کہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو سدھارنے میں مدد ملتی ہے۔